السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جو تم سے نہیں ہو پا رہا اس کو اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ ہے۔ انسان کی فطرت کو سمجھتے ہیں پرندے، جتنے بھی پیار سے بلاؤ پاس نہیں آتے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر دوستی اللہ سے ہو جائے نا تو پھر لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے اور وہ پھر رخسار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ اس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو، کیا یاد نہیں آخری سجدہ حسین کا؟ رشتے اور سودے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ رشتے قائم کیے جاتے ہیں جبکہ سودے طے کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی عزت دو اتنا دکھ دیتے ہیں۔ کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے، نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ اگر تیری صورت خراب ہے تو کام اچھے کر تاکہ تیرے اعمال کی وجہ سے اچھا کہے، اگر تیری صورت اچھی ہے تو برے اعمال کی وجہ سے خراب نہ کر۔ ہر سمجھدار شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خوشی اور تکلیف دونوں سے ہی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ رشتوں میں موڑ ضرور آنا چاہیے، پتہ تو چلے کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اپنی راہ لیتا ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں واپس ملے گا۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا مددگار نہ بنائیے، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی پر الزام لگانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ کہیں آپ کا دامن داغدار تو نہیں۔ کبھی جو پڑھتے تھے اداس کہانیاں آج اپنی زندگی کا عنوان لگتا ہے۔ ہم حادثاتی طور پر لوگوں سے نہیں ملتے، ہمیشہ ایک وجہ ہوتی ہے، ایک سبق ہوتا ہے یا پھر ایک نعمت۔ ہم ادھورے لوگ ہیں، نہ نیند پوری ہوتی ہے نہ خواب۔ صدقات ضائع ہونے کی 3 صورتیں: احسان جتانا، دکھ دینا، ریاکاری کرنا۔ اور میں نے سجدے میں جا کے وہ پایا جو میں کھو چکا تھا۔ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ معززیں مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ جھگڑے، الجھاؤ، ٹکراؤ اور جذباتی ہونا چھوڑ دو، ورنہ ساری زندگی کوئی تعمیری کام نہیں کر پاؤ گے۔ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی عین تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی سچا ہے۔ دنیا کے آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کے ہی آنا ہے۔ پیاس کی شدت سے علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیموں کے تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اتنی مجبور ہوئی ساقی کوثر کی بہو خشک مشکیزے کو کئی بار الٹ کر دیکھا۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھور ہے جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ دنیا کا بوجھ اپنے دل سے اتار دو، چھوٹی سی زندگی ہے ہنس کر گزار دو۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے دن کا سب سے خوبصورت وقت کون سا ہے تو میں ہر مرتبہ یہی جواب دوں گی: مغرب کی اذانیں اور پرندوں کی واپسی کا سفر۔ اگر تم ہنستے ہو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑے تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ حق کی طرف نہ آنے والے، جس بندے کی طبیعت میں ہٹ دھڑی بغض و نہ ہو، وہ حق کی طرف نہیں آتا ہے اور نہ ہی حق کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کئی بار کہتا ہے تو، پھر چھوڑ دو مایوس رہنا، تم سچے دل سے توبہ کر کے دیکھو، اس کی رحمت تمہیں اپنے سائے میں لے لے گی۔
جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے، کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہے، کوشش کریں کہ انہیں اس انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ وہ اپنا بھی نہیں، وہ پرایا بھی نہیں، یہ کیسی دھوپ ہے، اس کا سایہ بھی نہیں۔ کسی شخص کو چاہا زندگی کی طرح، اس سے دور بھی رہے اور بھلایا بھی نہیں۔ رات سونے سے پہلے اپنے گزرے دن کا جائزہ لیں، جو اچھائی کے کام کیے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ نیکی کا کوئی کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پر اللہ سے استغفار طلب کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کل نہ آئے۔ ہم دین سے اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں، ہم یوسف علیہ السلام جیسی کامیابی تو چاہتے ہیں، لیکن ان کا بھائیوں کو فوراً معاف کرنا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لیجیے گا، پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولیے گا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ میری ایک بہن ہے جو بہت پیاری ہے، اللہ اس کو خوش رکھے اور وہ ہمیشہ مسکراتی رہے۔ اتنا غور سے کیا سن رہی ہو، وہ تم ہی ہو۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو، کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ اس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو پھر اس کے نصیب کی ڈور میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو، اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ کر کے بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ چلو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، بس یہی ایک جملہ ہے جو ہمت ٹوٹنے نہیں دیتا۔ مزاج یار سے جو شناشا ہوتا جا رہا ہوں، میں تنہا اور تنہا اور تنہا ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ رہا تو وقت بھی سارا اس کا ہی تھا، وہ نہیں ہے مگر وقت آج بھی اس کا ہی ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ہے ایسا ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونا ہوگا۔ وہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راج بھی۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ شدید دھند، ساتھ زلزلہ اور وقت پر بارشوں کا نہ ہونا کھلی نشانی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، کثرت سے استغفار پر ہے۔ میں نے دو دلوں کو زندگی میں پریشان دیکھا ہے، ایک سچا، دوسرا وفادار، باقی منافق کو ہمیشہ ہر جگہ فٹ پایا۔ مرہم کے لالچ میں آ کر کسی کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دینا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہن ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی ایک دن مر جائیں گے۔ میں جو دے کر یوں چھینا گیا ہوں تجھ سے، یہ تیری کسی گناہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ پریشانی آدھی ختم ہو سکتی ہے اگر غلطی خود میں تلاش کر لی جائے، دوسروں کے بجائے۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ضبط کرتے ہیں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، آہ کرتے ہیں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو صبح اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، دل کو بھی سکون ملے گا، رب بھی خوش ہوگا اور آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا۔ پہنا کر لوگ لباس اعتبار و محبت کا، پھر غرض و منافقت سے داغدار کرتے ہیں۔ اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟
بد جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا، آمین۔ اس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہی نہ ہوں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ خدا سے ملاقات کا حوالہ شاید ایسا نہ ہو جیسا بتایا جاتا ہے، شاید سوال صرف یہ نہ ہو کہ زندگی کیسے گزاری، بلکہ خدا یہ بھی تو پوچھ سکتا ہے کہ تم پر زندگی کیسے گزری۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ حق پر کھڑا ہونے کے لیے کلیجہ چاہیے، تلوے چاٹنے کے لیے تو زبان ہی کافی ہے۔ یہی اس کی محبت ہے کہ جب کوئی اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے تب وہ خود تک آنے والے ہر دروازے کو اپنے بندے پر کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک سے زیادہ ہمیں چاہنے والا کوئی بھی نہیں۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کچھ نہیں لے کر آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہمارے راستے آسان اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے دلوں میں ہی رہ جاتا ہے، اسے ہم نہ لکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے۔